بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ سبق نمبر 2 نعت کے شعر نمبر 1 تا 4 کی ہم پہلے ہی تشریح کر چکے تھے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم شعر نمبر 5 تا 8 کی تشریح کریں گے۔ ہمارے آج کے تدریسی مقاصد بھی یہی ہیں کہ آپ انشاءاللہ تعالی اس قابل ہو سکیں کہ شعر نمبر 5 تا 8 کی تشریح اپنے الفاظ میں لکھ سکیں۔ تو چلیں پھر شعر نمبر 5 سے ہم اپنی تشریح کا آغاز کرتے ہیں۔ ہر آدمی پہ کھولا محنت کا راز اس نے، جو سو رہے تھے غافل آ کر انہیں جگایا۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو محنت سے کامیابی حاصل کرنے کا راز بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رزق حلال کمانے کے طریقے بتائے۔ آپ نے لوگوں کو غفلت کی نیند سے جگایا اور انہیں اچھے اور برے میں فرق کرنا بتایا۔ محنت کا وہ راستہ دکھایا جس پر چل کر انسان نہ صرف اس دنیا میں عزت، وقار اور کامیابی حاصل کر سکتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی خوشنودی حاصل کر کے اپنی عاقبت کو بھی سنوار سکتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی بھی ہمیں محنت کرنے کا درس دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری زندگی محنت کی، چاہے وہ محنت پیغام حق لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہو یا اپنی ضروریات زندگی پورا کرنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روزمرہ کے معمولی کام بھی خود کر لیا کرتے تھے اور کبھی کسی پر بوجھ نہیں ڈالا۔ شعر نمبر 6۔ شعلے بھڑک رہے تھے دنیا میں کفر و شر کے، انسان کو اس نے آ کر اس آگ سے بچایا۔ شاعر کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے سے پہلے لوگ اللہ کے دین اور تعلیمات کو فراموش کر چکے تھے۔ ہر طرف جہالت، بت پرستی اور کافرانہ طور طریقے رائج ہو چکے تھے۔ لوگ طرح طرح کی برائیوں میں مبتلا تھے۔ ہر طرف ظلم و ستم، شرک، اخلاقی برائیاں عام ہو چکی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو ان اخلاقی برائیوں سے نکالا، دنیا میں رہنے کے آداب اور طریقے بتائے، زندگی گزارنے کے وہ اصول سکھائے جن کو اپنا کر انسان اس آگ سے بچ گیا جسے وہ اپنے لیے جلا چکا تھا۔ شعر نمبر 7۔ پھیلی جہاں میں ہر سو توحید کی شعاعیں، مشرق بھی جگمگایا مغرب بھی جگمگایا۔ ہر سو سے مراد ہر طرف توحید یعنی اللہ کو ایک ماننا، شعاعیں کا مطلب کرنیں۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو توحید کا پیغام دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، کیونکہ وہی لائق عبادت ہے، وہی ہے جو کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام صرف عرب تک محدود نہیں رہا، بلکہ مشرق بھی جگمگایا مغرب بھی جگمگایا، یعنی یہ پیغام پوری دنیا تک پھیل گیا۔ آج مشرق سے لے کر مغرب تک اربوں مسلمان صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ بے شک یہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا نتیجہ ہے۔ شعر نمبر 8۔ بھولی ہوئی تھی دنیا اپنے خدا کو محشر، خالق کے در پہ اس نے مخلوق کو جھکایا۔ محشر اس نظم کے شاعر کا تخلص ہے۔ نظم کے اس آخری شعر میں شاعر اپنے تخلص کو استعمال کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے محشر، کہ لوگ اللہ کے دین کو بھول چکے تھے، کئی خداؤں کی پرستش یعنی پوجا کرنے لگے تھے۔ کوئی بتوں کی پوجا کر رہا تھا تو کوئی آگ اور ستاروں کی عبادت میں مشغول تھا۔ خانہ کعبہ کے اطراف میں بھی بت رکھے جا چکے تھے اور لوگ آ کر ان پر چڑھاوے چڑھاتے اور ان کے آگے جھکتے تھے اور انہی سے دعائیں مانگتے تھے۔
لیکن ہمارے آقا، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا میں آ کر لوگوں کو پھر سے اپنے سچے حقیقی خالق کی پہچان کرائی اور انہیں اس حقیقی رب کے سامنے پھر سے جھکنے پر مجبور کر دیا۔ لوگ اپنے اصل رب کو پہچاننے لگے اور اسی کی عبادت کرنے لگے۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تمام انسانیت پر بہت بڑا احسان ہے۔ عزیز طلباء، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ تشریح اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی۔ اس کو اچھی طرح سمجھتے ہوئے اپنی نوٹ بک پر اپنے الفاظ میں تحریر کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ گھر میں رہیں، محفوظ رہیں۔